باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق آپ کی خدمت میں انجیل مقدس مطابق یوحنا کی ترتیب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آئیں ہم انجیل مقدس مطابق یوحنا کی ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کی تمہید دیکھیں تو پیش لفظ المسیح پر مرکوز، پہلے باب کی پہلی آیت سے 18 آیت، خدا کا کلمہ ہماری مانند انسان بنتا ہے۔ اس انجیل مقدس کی ترتیب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے پہلے باب کی 19 آیت سے 6 باب کی 71 آیت تک، جس کا عنوان ہے یسوع نور ہے وہ زندگی دیتا ہے۔ پہلے باب کی 19 آیت سے 34 آیت یوحنا اصطباغی برہ کو پیش کرتا ہے جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ پہلے باب کی 35 آیت سے 51 آیت یسوع اپنے پہلے شاگردوں کو بلاتا ہے۔ دوسرے باب کی پہلی آیت سے 12 آیت کانہ جلیل میں یسوع نئے دور کو متعارف کراتا ہے، نیا عہد۔ دوسرے باب کی 13 آیت سے 25 آیت یسوع ہیکل میں خدا کا حقیقی گھر۔ تیسرے باب کی پہلی آیت سے 21 آیت وہ نیکودیمس کو روح میں نئی زندگی کے بارے بتاتا ہے۔ تیسرے باب کی 22 آیت سے 36 آیت یسوع دلہا ہے جس کی آواز خوشی اور شادمانی لاتی ہے۔ چوتھے باب کی پہلی آیت سے 54 آیت وہ سامری عورت کو حقیقی طریقہ سے پرستش کے بارے بتاتا ہے۔ پانچویں باب کی پہلی آیت سے 47 آیت بذاتہ میں وہ ایک بے یار و مددگار لنگڑے کو شفا دیتا ہے۔ یسوع باپ کے ساتھ ایک ہے۔ چھٹے باب کی پہلی آیت سے 71 آیت وہ ہجوم کو اپنے کلام اور روٹی سے جو اس کے شاگردوں نے دی سیر کرتا ہے۔ ابھی ہم دوسرا حصہ دیکھتے ہیں۔ 7ویں باب کی پہلی آیت سے 12ویں باب کی 50 آیت دوسرا حصہ ہے۔ اس کا عنوان ہے یہودی یسوع کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ 7ویں باب کی پہلی آیت سے 53 آیت اس میں یسوع اعلان کرتا ہے کہ وہ باپ کا نمائندہ ہے۔ 8ویں باب کی پہلی آیت سے 50 آیت میں وہ دنیا کا نور اور سچائی ہے۔ 9ویں باب کی پہلی آیت سے 41 آیت وہ شفا دینے اور نجات دینے آیا ہے۔ 10ویں باب کی پہلی آیت سے 42 آیت سلوام میں وہ ایک پدیشی نابینا کی آنکھیں کھولتا ہے۔ 11 باب کی پہلی آیت سے 57 آیت وہ اچھا چرواہا ہے اور بھیڑوں کا دروازہ ہے۔ وہ اپنے دوست لازر کو دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ کاہن اعظم پیشن گوئی کرتا ہے کہ لوگوں کو بچانے کے لیے ایک آدمی کو مرنا چاہیے۔ 12 باب کی پہلی آیت سے 50 آیت بیتنیہ کا مسا اس کی آنے والی موت کا پیش عکس ہے۔ کئی غیر قوم یسوع کو ملنا چاہتے ہیں، یہ دنیا کی عدالت کی گھڑی ہے۔ انجیل مقدس مطابق یوحنا کا تیسرا حصہ کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ 13 باب کی پہلی آیت سے 17 باب کی 26 آیت تک آخری ہدایات ایک دوسرے کو پیار کرو، متحد رہو، یہ عنوان ہے۔ 13 باب کی پہلی آیت سے 38 آیت میں باپ کے پاس جانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ آخری کھانا اور شاگردوں کے پاؤں دھونا، ایک دوسرے کو پیار کرو جیسے میں نے تمہیں آخر تک پیار کیا ہے۔ 14 باب کی پہلی آیت سے 31 آیت باپ کے پاس جانے کے لیے صرف یسوع ہی واحد ذریعہ ہے۔ سچائی میں ان کا ثابت قدم رہنے کی ضمانت کے طور پر وہ انہیں روح القدس بھیجے گا۔ 15 باب کی پہلی آیت سے 17 آیت
یسوع حقیقی طاق ہے، وہ پھل لاتا ہے۔ 15 باب کی 18 آیت سے 16 باب کی 33 آیت۔ دنیا شاگردوں سے نفرت کرے گی اور انہیں ایذائیں دے گی، روح القدس ان کی مدد کرے گا۔ 17 باب کی پہلی آیت سے 26 آیت، یسوع کی آخری دعا، خدا کے سپرد کرنے کا عمل، اپنے شاگردوں کے لیے سفارش تاکہ وہ ایک ہوں۔ انجیل مقدس بامطابق یوحنا کا چوتھا حصہ کی ترتیب، 18 باب کی پہلی آیت سے 21 باب کی 25 آیت۔ اس میں میں سب لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لوں گا، خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں۔ 18 باب کی پہلی آیت سے 27 آیت، گتسمنی یعنی زیتون کے باغ میں یسوع کی گرفتاری وہ اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے۔ کاہن اعظم اعلان کرتا ہے کہ اسے مرنا چاہیے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ پطرس اپنے خداوند کا 3 بار انکار کرتا ہے۔ 18 باب کی 28 آیت سے 19 باب کی 16 آیت تک میں یسوع پلاطوس کے حوالے کیا جاتا ہے جو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ 19 باب کی 17 آیت سے 42 آیت، دیکھو یہ آدمی، دیکھو تمہارا بادشاہ۔ یسوع 2 ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب ہوا، تمام ہوا، وہ اپنے کپڑے انہیں دیتا ہے، اپنی ماں، اپنی زندگی اور اپنی روح کو باپ کے سپرد کرتا ہے۔ ایک نیزہ قربانی کے برہ کے دل کو چھیدتا ہے۔ یسوع کا جسم ایک قبر میں رکھا جاتا ہے۔ 20 باب کی پہلی آیت سے 31 آیت، ہفتہ کے پہلے دن علی الصبح قبر خالی ہے، یسوع جی اٹھا ہے۔ خداوند اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے، وہ انہیں روح القدس دیتا ہے۔ توما کلیسیا کے ایمان کا اقرار کرتا ہے۔ 21 باب کی پہلی آیت سے 25 آیت میں اب سے لے کر خداوند کی موجودگی ایک فرق طریقہ سے ہے۔ وہ شاگردوں کو رسالت کے لیے بھیجتا ہے۔ پطرس کو ذمہ داری ملی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کا ایمان مضبوط کرے۔ اپنے خادم ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ آج ہم نے بائبل مقدس میں سے انجیل مقدس بامطابق یوحنا رسول پہلی حصے میں ہم نے مصنف اور ماحول اور عقائدی مواد کی اسٹڈی کی ہے، اور دوسرے سیشن میں ہم نے مقدس یوحنا کے مطابق انجیل کی ترتیب کو دیکھا ہے۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔